چودھری صاحب اگر کانسٹیٹیوشن کسی بات کے اوپر قدغن عائد کرتا ہے جو 63(1)(d) عائد کرتی ہے تو پھر پابندی ہے تو پابندی ہے. نہیں ابھی تو پابندی ہے تو آپ لوگ وائلیٹ بھی کر رہے ہیں. نہیں ایسے پی ایم کے لیے تو نہیں ہے نا, الیکشن لڑنے کے لیے ہے نا. الیکشن لڑنے کے لیے پبلک آفس شاید ہولڈ کرنے کے اوپر بھی. نہیں پبلک آفس ہولڈ کرنے کے اوپر نہیں. یہ ایس اے پی جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہے نا, یہ بیسکلی بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ جو اسپیشلائز لوگ ہوں, جو ڈوئل نیشنلز ہوں, ایون فارنر بھی. ویسے میں ایک آپ سے بات پوچھوں, معلوم نہیں کہ آپ کے اس پہ کیا خیالات ہوں گے. اگر آپ پاکستان میں ایک منسٹر ہیں تو آپ کو ڈیول نیشنلٹی ہولڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ منسٹر ہیں, بڑا سٹیٹس ہے آپ کا, ایک ملک آپ کو ریکگنیشن دے رہا ہے. مجبوری کیا ہے؟ لوگوں کے باہر اپنے بزنسز ہوتے ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں. آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں, اس کے لیے ڈیول نیشنل ہونا تو ضروری نہیں. ویل ایشو یہ ہے کہ بزنس انٹرسٹ دیکھ لیں تو پھر پاکستان چھوڑ دیں. ویل فرینکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ منسٹر ہیں اور پھر آپ ڈوئل نیشنل رکھیں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال ابھی ہمارے ایس اے پی ایم جو ہے اس کو اجازت ہے. اس کو اجازت ہے, اس لیے آپ اسی چیز کو پرسنلی میری تو دیکھ رہا, اگر مجھے تو چوائس ملے بھی کبھی دنیا میں باہر کینیڈین یا امریکن یا یہ, تو میں تو پرسنلی تو کبھی بھی نہیں, مجھے نہیں ہوگا کہ آئی ول نیور لائک ٹو ریپلیس پاکستانی پاسپورٹ ود اینی پاسپورٹ, بیکاز ہماری تو کہنے نا جم پل ہر چیز ہی یہاں پہ ہے. سو وہ ایک ایشو ہے, لیکن ہو سکتا ہے لوگوں کے بزنسز ہوتے ہیں, کاروبار ہوتے ہیں ان کا. سر جب آپ وزیر بن جائیں نا جی, مشیر بن جائیں, آپ ایم این اے بن جائیں, اتنا یہ ملک آپ کو نواز دے, عزت دے دے, کہ آپ کو ایک سٹیٹس دے دے کہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہے فواد چودھری, تو پھر کوئی مجبوری نہیں ہے فواد چودھری کے ڈیول نیشنلٹی چھوڑ دے یار, پھر پاکستانی وزیر ہیں, یہی ریکگنیشن کافی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے. اچھا اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آتے ہیں. آپ نے اپوزیشن والوں کو جی پکڑ کے رگڑا لگایا ہوا ہے, آج کل پکڑی جا رہے ہیں اندر ڈالی جا رہے ہیں, پکڑی جا رہے ہیں اندر ڈالی جا رہے ہیں. ہم نے تو ابھی لگایا ہی نہیں ہے, ہماری تو ابھی باری نہیں آئی ہے. اچھا آپ کی باری آئی ہے. یہ تو وہ ہے جو پچھلے بھی چل رہے ہیں, نئے تو ابھی آنے ہیں. ابھی سے ان کی جو ہے وہ سانس چڑھ گئی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ 10 سال میں آپ نے بھی بڑے قریب سے پاکستان میں دیکھا ہے, ہم نے بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے, کوئی ایسا ماشاءاللہ کام ہی نہیں ہے جس میں پیسے نہیں بنائے گئے. سو یہ تو صرف ایک ان ٹیپ کرنے والی بات تھی کہ جو آپ نے انویسٹیگیشن ایجنسیز کو روکا ہوا تھا کہ آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی, آپ نے صرف انویسٹیگیشن ٹیپ ہٹائی ہے, وہ ٹیپ ہٹایا ہے اور وہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہیں. ابھی تو آپ کو یہ نیا ایئرپورٹ بنا ہے, اس کے آڈٹ آنے ہیں, ابھی آپ کے پاس میٹرو کے آڈٹ آنے ہیں, اورنج ٹرین کی باتیں آنی ہیں, اس کے بعد LNG کی جو ہیں وہ باتیں آنی ہیں. یہ تو ایک لمبی سیریز ہے. یہ اسی لیے میں نے جب کہا کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب تو اپنی زندگی کے آخری الیکشن لڑ چکے ہیں, اور اب تو سسپینس زندگی میں یہی ہے کہ یہ آخری عمر انہوں نے جیل میں گزارنی ہے, یہ گھر گزارنی ہے. تیسرا تو کوئی, ہاں ملک سے باہر چلے جائیں کوئی NRO شارو کے چکر میں, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ NRO میں ابھی احتساب کی طرف پھر موڑ کے آپ کو لے کر آؤں گا. NRO آپ کی حکومت نے, ایک اپوزیشن کا خیال ہے کہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے. مراد سعید بھی کہتا ہے میرے سے NRO مانگ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں NRO مانگ رہے ہیں. NRO کوئی جیب میں کوئی رکھی ہوئی پرچی تو ہے نہیں ہے کہ آپ نکال کے کہیں اللہ بھیا NRO جا. دیکھیں NRO کیا ہے, NRO یہ ہے, فار ایگزامپل ابھی آج پرائم منسٹر مجھے کہہ دیں کہ یہ تم نے نا کل سے یہ ذرا اکاؤنٹیبلٹی والی بات جو ہے نا, یہ مٹی ڈال دینی ہے, بات نہیں کرنی ہے. اس کے بعد ہم پروسیکیوٹر جنرل کو بلائیں اور اس کو کہیں کہ یہ ان کی ضمانت لگی ہوئی ہے, کل دیکھ لینا, ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اگلے دن یہ سارے باہر ہوں گے. سو دس از مینیجیبل, ویری مینیجیبل. یہ تو دیکھیں گورنمنٹ کے بغیر, یہ تو بھی ہم نے پورا زور لگایا ہے تو جا کے معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں. تو آپ چاہیں تو ضمانت ہو جائے گی, آپ چاہیں گے تو ضمانت رک جائے گی. سسٹمز ہی نہیں ہیں آپ کے یہاں پہ. یہ جو سسٹمز ہیں, یہ ہمارے بڑے بڑے ادارے جو ہیں, یہ پیچھے کیوں نہیں نواز شریف صاحب کے خلاف جب 4 سال کام ہو رہا تھا, جب تک سپریم کورٹ کی ایک ان کو پتہ نہیں چلا کہ اوپر فیئرنیس چاہیے,